امت میں جو اس وقت موجود ہیں، ہم اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ قاتل ہیں۔ سرفراز نعیمی جیسے فرشتہ صفت انسان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، یہ قاتل، یہ جنونی، یہ دہشت گرد ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت میں پائے جاتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ملت کے لوگ، اس مذہب کے لوگ انہیں قاتل کہتے ہیں، انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انگلیاں اس طرف اٹھا دیتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، ماسٹر مائنڈ، ماسٹر مائنڈ، ماسٹر مائنڈ۔ تو پھر عراق میں قتل عام کا بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، تو پھر فلسطین میں قتل عام کا بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ کیوں ہو کہ جس کو آپ دہشت گرد کہیں اسے ہم دہشت گرد مان لیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور مجھے جب کچھ لوگ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو رب العالمین ہے، آپ اسے رب المسلمین کیوں بناتے ہیں؟ تو وہ رب العالمین ہے، بالکل ہے۔ تو ناظرین کرام، رب العالمین تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سبھی سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہی رب العالمین قرآن میں مسلمانوں سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ اس وقت تک تمہیں اپنا نہیں مانیں گے جب تک ان کی ملت کا حصہ نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل ایک نصیحت ہے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اس صحبت میں مت بیٹھنا، ان لڑکوں کے ساتھ مت بیٹھنا، اس جگہ پر مت جانا، یہ تمہارے لیے، تمہارے واسطے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان میں گھسو مت، ان سے معاملات رکھو، ان سے تجارت کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے ڈائلاگ کرو، ان سے لین دین رکھو، مگر ان میں گھسو مت، ان کی تابع داری مت کرو، ان کی فرما برداری مت کرو، ان کے آگے سر مت جھکا لو، یس سر، یس سر، یہ دہشت گرد، اوکے سر، وہ دہشت گرد، یس سر، ان کو مارو، اوکے۔ دیکھیے آج ہم کہاں پہنچ گئے۔ سرفراز نعیمی جیسے لوگ، علیہ رحمہ، شہید، فرشتہ صفت، درویش، ان کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان نشانہ نہیں بنا سکتا، یہ جانور ہیں، درندے ہیں، درندے، وحشی ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں ایک کلپ سرفراز نعیمی شہید کا کہ وہ اپنے قاتلوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھنے والی نگاہ چاہیے، سننے والی سماعتیں چاہیے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا اور غور سے دیکھیے گا کہ سرفراز نعیمی شہید کن کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں اور کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 27 مارچ کو میں نے ان سے یہ گفتگو کی ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سرفراز نعیمی شہید کیا کہہ رہے ہیں۔ آج جو حادثہ جمروز کی مسجد کے اندر ہوا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جی۔ آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ انتہائی دکھی ہے کہ یہ مساجد کے اندر جو سلسلہ شروع ہوا ہے خود کش حملوں کا، ہمیں اس کا پس منظر اور اس کا پیش منظر بہرحال تلاش کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف ایک جماعت، یہ ایک طبقے کا نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس لیے پاکستان کے تمام وہ افراد جو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان تمام کو کسی ایک مقام پر بیٹھ کر مستقبل کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ حادثہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہاں کے طالبان کا کوئی اس میں کوئی حصہ ہے تو ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اس لیے کہ طالبان کا جو نشانہ ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی تائید کر رہے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں کو تحقیق کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ افراد وہ نہیں ہو سکتے جن کا تعلق جو ہے وہ طالبان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہو۔ یہ افراد جو ہیں اس کے پس منظر کے اندر ہمیں ذرا انتہائی کشادہ دلی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تمام کا تمام مشترکہ پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہیں اور ان کے اندر
موساد ہے، را ہے اور امریکہ بھی ہے۔ یہ کہنا کہ امریکہ پاکستان کا بڑا مخلص ساتھی ہے، یقینی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کی جتنی پالیسی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اپنے مفادات کے پس منظر کے اندر ہیں، نہ پاکستان کے پس منظر کے اندر ہے اور نہ ہی عالم اسلام کے پس منظر کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں اس نقطہ نگاہ سے سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسجد کے اندر یہ حادثہ ہو رہا ہے جمعے کے دن، کیونکہ کوئی مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید نہیں کرائے گا یا مسلمان حملہ نہیں کرے گا۔ واضح بات ہے کہ یہ حادثہ جو ہے یہ ان لوگوں نے کرایا ہے جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور عالم اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں۔ مگر ایک نظریہ یہ بھی ہے مولانا صاحب، یہ آپ جیسے فرما رہے ہیں، لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جب رمضان المبارک میں میریٹ ہوٹل میں مسلمان حملہ کر سکتے ہیں اور ذمہ داری بھی قبول کر سکتے ہیں، تو نماز جمعہ کے دوران وہ دھڑا کیوں نہیں کر سکتا حملہ؟ یہ ذمہ داری جو قبول کرتے ہیں، کیا کسی کے پاس ثبوت ہے موجود کہ ذمہ داری قبول کی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیلی فون پر جو چاہے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ جی، سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی ایجنسیاں ہیں، پورے دنیا کی ایجنسیاں ہیں، خود امریکہ کی ایجنسیاں ہیں، کیا کسی ایک نے اس پہنچے ہے اس طرح تک پہنچے ہے کہ وہ یہ فلاں نے کام کیا ہے؟ فون کا پر یہ تسلیم کر لینا کہ میں نے کیا یا ہم نے کیا یا ہمارے ادارے نے کیا، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس کو چاہیے پاکستان کے تمام وہ طاقتیں چاہے وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، وہ تمام کے تمام مل بیٹھ کر پاکستان کے پس منظر کے اندر اب مشترکہ جو ہے نیا عمل تیار کریں۔ جس طرح پینٹاگون کے اندر پالیسیاں بنتی ہیں، ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کی تابع داری کرتی ہے، اس کے روشنی کے اندر اپنے منصوبے جو ہے پالیسیاں بناتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہمیں ایسا ایک ادارہ قائم کرنا پڑے گا، اس ادارے کے اندر بیٹھ کے وہ افراد جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستانی پس منظر کے اندر اپنی پالیسیاں بنائیں تاکہ دنیا کو بھی ایک امن سکون حاصل ہو سکے، اور خاص طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک کے حوالے سے دنیا کے اندر اجاگر ہو سکے۔ جی بہتر، بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا۔ مولانا سرفراز نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ لاہور سے ہم سے مخاطب تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آپ نے مفتی سرفراز نعیمی شہید کی گفتگو سماعت فرمائی۔ 27 مارچ کو انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کہی تھیں۔ جو ہستی خودکش حملوں کی مذمت کر رہی تھی، اسے کسی ظالم نے مسجد کے احاطے میں دفتر میں بیٹھے دیکھ کر شہید کر دیا۔ جمعے کا ہی دن تھا، ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا تھا اور میں ان سے باتیں کر رہا تھا، اور آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے قاتلوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان کے قاتلوں سے مراد ہم سب کے قاتلوں کی، جو ہم سب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے انہوں نے، در پردہ نہیں بلکہ کھلے لفظوں میں جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے اس ملک کا نام لیا ہے جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے، اور کون اس کی مدد کر رہا ہے، کون اعانت کر رہا ہے، یہ ساری باتیں بھی سرفراز نعیمی شہید نے کی ہیں۔ ناظرین کرام، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں تو سب کچھ ہمارے سامنے واضح ہے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اغیار کی تابعداری ہم اس طرح سے کر رہے ہیں اور اس حد تک کر رہے ہیں ناظرین کہ پہلے تو انبیاء کی امتیں بھی نبیوں کے معاملے میں نافرمان ہو جایا کرتی تھیں۔ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا جب قصہ نظر آئے گا اور وہ کشتی بنا رہے ہیں تو قوم ان کا مذاق اڑا رہی ہے، نعوذ باللہ، پپتی کس رہی ہے، استہزاء کر رہی ہے، اور وہ چپ چاپ موجود ہیں، یعنی قومیں تک نافرمان ہو جاتی تھیں جو انبیاء کی ہیں۔ حضرت شعیب کی قوم نافرمان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی، لیکن ہمارے حکمراں امریکہ کی تابعداری میں اتنے فرما بردار ہیں کہ وہ تو ان امتوں میں بھی نہیں آتے کہ جو انبیاء کی نافرمانی کیا کرتی تھی، انبیاء کی، اور یہ امریکہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر شیخو پوری صاحب نے بتایا ہے، شیخو پوری صاحب اس میں ہمارے ساتھ